اب ہمارے ملک کا قانون بن کو ہے 18 سال تک ریلیشن شپ رکھنا کہتے شادی نہیں کرنا کہتے. کیا بھائی قانون یہ ہے نہیں ہمارے ملک کا قانون عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر اس لیے عمل بناتے قانون بناتے آپ کے زمانے کے کھانے پینے کی چیزوں میں وٹامن کی کمی ہے. اتنی چھوٹی عمر میں اگر شادی کریں گے تو خود کے لیے بھی نقصان ہے, اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کو نقصان ہے. اس لیے کچھ مہلت دو, اچھی اچھی چیزیں طاقت کی کھلاؤ تاکہ طاقت بنے اور حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اسے موضوع بنا کر ریلیشن شپ پر بھی پابندی لگا کر شادی پر پابندی لگا کر تو الگ بات تھی. یہ کیسا قانون ہے میرے پیاروں؟ اسی کو کسی نے کہا اندھا قانون ہے, اسی کو کسی نے کہا اندھا قانون ہے کہ 18 سال سے پہلے ریلیشن شپ تو اختیار کر سکتے. ریلیشن شپ کا تو معلوم آپ کو, یہ مولوی صاحب کو نہیں معلوم ہے کیونکہ یہ بالکل اچھے ماحول میں رہتے ہیں. ناجائز تعلقات تو رکھ سکتا ہے لیکن 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتا. کیا قانون؟ بچہ بالغ ہو گیا, لڑکی بالغ ہو گئی تو پھر اسے سنبھال سکتے ہیں تو الگ بات ہے, نہیں سنبھال سکتے تو اپنی اور اپنے خاندان کی عزت اور آبرو کے لیے جتنی جلد شادی کریں گے اتنا عزتوں کی حفاظت ہوگی. پھر میری بات کو غور سے سنو, 18 سال کا جو ہمارے ملک میں قانون بنا اسے توڑنے کی طرف میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن نوجوان شریعت میں بچہ کب بنتا ہے, بچہ جوان کب بنتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. میرے پیاروں, جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پوری شریعت اس پر نافذ ہو جاتی ہے, پورے قوانین اس پر نافذ ہو جاتے ہیں, فرائض اس پر نافذ ہو جاتے ہیں, واجبات اس پر نافذ ہو جاتے ہیں. اب انسان کی 3 منزلیں ہیں, ایک بچپن, ایک جوانی, ایک بڑھاپا. ایک بچپن, ایک جوانی, ایک بڑھاپا. سنا میرے نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچپن بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جوانی بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بڑھاپا بنایا. لیکن 3 زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی کا زمانہ پسند ہے. بولو زور سے سبحان اللہ. بڈھے بول رہے سبحان اللہ, نوجوان نہیں بول رہے. بچپن بھی اللہ کو پسند, بڑھاپا بھی اللہ کو پسند, لیکن سب سے زیادہ کون سا زمانہ پسند؟ جوانی کا زمانہ پسند. جوانی کی نماز پسند, جوانی کے روزے پسند, جوانی میں نگاہوں کی حفاظت پسند, جوانی کا توبہ اللہ کو پسند. نوجوانوں, تم سے خدا محبت کرتا ہے اور تم خدا سے محبت نہیں کرتے. خدا تمہارے زمانے سے محبت کرتا ہے اور تم خدا کی عطا سے محبت نہیں کرتے. تم جوانی میں نماز پڑھو گے, بڑھاپے کی نماز سے زیادہ اللہ کو نوجوانوں کی نماز پسند. جوانی میں اگر تم قرآن پڑھو گے, بڑھاپے کی عمر میں قرآن کی تلاوت سے زیادہ جوانی کی تلاوت اللہ کو پسند. یہاں تک کہ توجہ کے ساتھ سنو کہ بوڑھا اگر راستے میں جا رہا ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اسے اجر دیتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جوان اگر راستے میں جاتا ہے وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اجر ہی نہیں دیتے, ملائکہ میں اس کا نام لے کر فخر کرواتے. بڑا اچھا کیا آپ نے سبحان اللہ بول کر, میں خوش ہو گیا. لیکن پیارے, سبحان اللہ بولنے بوڑھا اگر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اجر دیتے ہیں. اگر جوان اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اجر ہی نہیں دیتے, ملائکہ میں نام لے کر فخر کرواتے ہیں.
निगाह नीचे रखना, निगाह नीचे। नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी यही है, तुम्हें निगाहों को नीचे रखो, ताकत पैदा होती, एनर्जी पैदा होती। 100 किलो बादाम खाओ तो उतनी ताकत नहीं, निगाहों को नीचे रखे तो उतनी ताकत। जात का तजुर्बा है, बुजुर्गों का तजुर्बा है, उनसे बड़े बुजुर्गों का मुजर्रब अमल है, कुरान का इशारा है, हदीस का इशारा है। ये मर्द की मर्दानियत का राज अल्लाह ने निगाहों के अंदर रखे हैं। और एक गलत ऑफर जिस पर आज का नौजवान अमल कर रहा है मौलाना, पहली नजर माफ। ये माफी चाहता हूं, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, समझाने में भी हमसे भूल हुई है और समझने में तो 100% भूल हुई है। पहली नजर माफ, पहली नजर माफ, ये रिवायत हजरत अली की, किसकी? हजरत अली की रिवायत। अली को नबी ने कहा, या अली लकल उला वो अली का सानिया। अली पहली नजर माफ है, दूसरी नजर पर गुनाह है। लकल उला ला नाफिया, लकल उला पहली नजर माफ है, वो अली का सानिया अला लिल वबाल, दूसरी नजर गुनाह है। ये पहली नजर माफ कर दो, चांस पड़ेगी तो माफ। ये ध्यान में रखो। जाने को थे तुम्हें क्या, हमें भी जाते, हजरत भी जाती, मौलाना भी जाती, भाई चांस जाते जाते धार देखने का इरादा था, आपा नजर आ गई। ये इसे बोलते पहली नजर। ये पहली नजर। हदीस को समझो, समझने के बाद हदीस का मजाक न उड़ाओ। हदीस किसे कहते हैं? नबी के जुबान से निकलने वाले जुमलों को हदीस कहते हैं, और नबी के जुबान से जो निकलता है वो खुदा के हुक्म से निकलता है। हमारा नबी है वो, उसके जैसा कोई नबी नहीं। हमारा नबी है वो जिसकी निगाह भी खुदा के हुक्म के बगैर नहीं उठती थी। उस नबी से मोहब्बत करो मेरे प्यारों। उसकी मोहब्बत के तकाजों में से एक तकाजा मैं बताऊं, उसको मानना भी, उसको आखिरी नबी मानना भी। आजकल सुनने में आ रहा है इन इलाकों में मेरे नबी के खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कलीमा मालूम? कलीमा अव्वल कलीमा मालूम? अरे किसे किसे मालूम? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि सबके हाथ सही रहे। ऐसे भी लोग मिलेंगे मौलाना जिनको अव्वल कलीमा तक क्या कहेंगे। मैं पीएम बना तो इंशाल्लाह, कौन भी इंशाल्लाह बोलेंगे, उनको मालूम वो पीएम से ज्यादा ये पीएम खतरनाक है। मैं खतरनाक बोले तो जुल्म नहीं करूंगा, पूरे मुल्क को अमन का बाग बना दूंगा, मोहब्बत का मरकज बना दूंगा, इत्तिहाद की मिसाल बना दूंगा। हया का निजाम लेकर आऊंगा, शर्म का निजाम लेकर आऊंगा। किसी भी मजहब की बच्ची क्यों ना हो, वो मेरी बेटी होगी, उसे पूरा लिबास पहनाऊंगा। सर पे दुपट्टा डालना नहीं डालना मजहब की बात है, लेकिन पूरा लिबास पहनना मजहब की बात नहीं, इंसानी फितरत है। मैं कानून लेकर आऊंगा, पूरा लिबास औरतें पहने, और मुल्क में जिन्स पैंट को खत्म कर दूंगा। बिल पास कर दो। टी शर्ट को बंद कर दूंगा। ये जींस पैंट ही देखो पहनते तुम्हें नमाजा हमारे टूटी। जींस पैंट हत्ती को चड्डी पिला सका दिख रहा है। क्या कपड़े पहनना नौजवान, ये तेरी जिम्मेदारी है ऐसे कपड़े पहनना।
وہ بھی یہاں تک. اب آپ کہاں تک ہے؟ یہاں تک. کمر کہاں تک ہے؟ اب اس کی کمر کی پٹی وہ کئی کوتری. پرانے زمانے میں بچوں کو پینٹ بنا کے پلا دل کو کام جھڑ جاتی کی بول کو یہ پٹی ڈالتے تھے. اب اتنی نیچے پہن رہے حضرت کیا نوجوان ہمارا ٹچ کرے تو ڈسپلے آنا رہا. خالی ٹچ کرنا ہوتا کبھی اور کرے علماء. اس قسم کا لباس پہن کر مسجد کو آنے والے کو روکنا بھی جائز ہے. شریف بات ہے. جھڑے لائق پر پہنتا ہے وہ بھی وہ پہننے کو آپ کو سیدھا سامنے کھڑ جاتا ہے. آپ دقت آپ سے ہم نہ پیچھے موقع ملتا. تمہارے زمانے کے ہمیں بھی مولی سما ذرا نگاہ آگے پیچھے چلی جاتی رہے بابا ہماری بھی. اتنا غور سے حضرتاں پڑھتے رہے مجھ جیسا گنہگار کہاں پڑھتا ہے اس علم. کبھی نگاہ بھٹک جاتی ہے نکل جاتی ہے. اب انہیں رکوع کرتا ہمیں بھی رکوع کرتے اللہ اکبر تب بھی ہماری نماز سلامت رہتی. رکوع سے امام صاحب اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ابھی تک ہماری نماز سلامت. میں بولے سو صحیح ارادہ تو نہیں میں پی ایم بنا تو بینڈ لباس پہنے تو ایسے پہنو تم جب پہن کر باہر نکلے تو زمانہ یہ نہ کہے عبداللہ کا بیٹا ہے عبد الرحمان کا پوتا ہے. لباس پہنو تو ایسے پہنو جب تم پہن کر باہر جاؤ تو زمانہ کہے وہ دیکھو محمد کا غلام ہے. اپنی پہچان پیدا کرو. پہچان تیری نظر پر بات آ گئی. خوبصورت بنو اجازت ہے لیکن پہچان پیدا کرو. نوجوانوں تم پوری پہچان ختم کرتے جا رہے ہو. ایک شریف پہچان بھی ختم کر رہے ہیں ایک مرد کی پہچان بھی ختم کر رہے ہیں. کیا رونا روئے تمہارے اوپر تو تمہارے پیچھے ہم اتنا رو رہے ہیں جتنا ہمارے ماں باپ کی میت پر نہیں رو رہے. میرے جملے کا حساب مجھے اللہ کی عدالت میں دینا ہے. بزرگوں سے نسبت ہے میں سوچ سمجھ کر بات کرتا ہوں. یہ جملے وعدے اور وعیدوں کے جوش میں نہیں کہتا حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. تم شریعت سے بھی پہچان کو ہٹا لیے فطرت سے بھی پہچان کو ہٹا لیے. اب دیکھو مولانا غور کر کے دیکھو اکثر نوجوان گلوں میں چین پہن رہے ہیں. تم کیا ہو مرد ہو کہ عورت؟ یہ سرٹیفکیٹ دو. گلے میں چین پہننا یہ تمہاری فطرت ہے. ایک تو تمہاری فطرت بھی اجازت نہیں دیتی دوسرا میرے نبی کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. گلے میں چین پہننا ایک تو تمہاری فطرت بھی اجازت نہیں دیتی دوسرا میرے نبی کی شریعت بھی اجازت نہیں دیتی. گھروں میں تم چین پہنتے اور غلط مسئلہ ذہن میں بٹھا کر پھر کیا چاندی جائز ارے پڑھیا تو ڈھنگ سے پڑھ سنیا تو ڈھنگ سے سن. چاندی جائز ہے 4 گرام وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں گلے کی چین کی شکل میں نہیں پاؤں کے پائل کی شکل میں نہیں.